بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، آج دنیا میں ہر جگہ ہر طرف ظلم کا ایک دورہ ہے. ہر شخص دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے. وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال ہڑپ کر کے میں اپنی جائیداد میں اضافہ کر لوں گا، میری دکان ترقی کر جائے گی، میرے رہن سہن میں تبدیلی آ جائے گی، میری پراپرٹی بڑھ جائے گی. لیکن حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ دوسرے کے مال کو اپنے مال میں ملا کر، دوسرے کی جائیداد کو اپنی جائیداد میں ملا کر وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق بنا رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ دوسرے کی زمین کو غصب کر کے، دوسرے کی زمین کو چھین کر اس نے اپنی جائیداد میں، اپنی زمین میں اضافہ کر رہا. حالانکہ وہ حقیقت میں اس نے اپنی زمین کی مقدار، اپنی جائیداد کی مقدار نہیں بڑھائی، بلکہ اس نے اپنے لیے جہنم کے آگ کی مقدار بڑھا دی. وہ گمان کرتا ہے کہ دوسروں کے روپے پیسے نہ دے کر اس نے اپنے ظاہری نقصان سے بچا لیا ہے. حالانکہ اس کی اس حرکتوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دنیا میں نقصان اس کا مقدر بن چکا ہے. وہ سوچتا ہے کہ دوسروں پر ظلم زیادتی کر کے اپنی جائیداد میں اضافہ کر رہا ہوں، میں اپنی دنیاوی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کی فکر کر رہا ہوں. حالانکہ اس کی اس حرکتوں کی وجہ سے اسے جہنم کا لباس، جہنم کی آگ کا لباس پہنایا جائے گا. محترم حضرات، انسان آج کس قدر نادان ہے، کس قدر بیوقوف ہے کہ جن چیزوں کو وہ فائدے کا سودا سمجھتا ہے وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، مگر اسے سمجھ میں نہیں آتا. اسے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے میں مزہ آتا ہے، دوسروں پر ظلم زیادتی کرنے میں خوشی ملتی ہے، دوسرے کی جائیداد کو ہڑپ کرنے میں وہ اپنی عقل مندی سمجھتا ہے. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی یہ حرکتیں کتنی خطرناک ہیں اور کس قدر خوفناک ہیں وہ راستہ جس پر یہ چل رہا ہے. محترم حضرات، آج کا انسان کیا کرتا ہے؟ آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر، مقدمات لڑوا کے، رشوت کی تھیلیاں کھول کر، جھوٹی سچی گواہیاں دلوا کر دوسرے کی جائیداد کو اپنی جائیداد بنا لیتا ہے
اور وہ سوچتا ہے کہ دنیاوی قاعدہ قانون سے وہ جائیداد میری ہو گئی، تو کیا اللہ کی نظروں میں بھی وہ جائیداد میری ہو گئی؟ حالانکہ یہ بھول جاتا ہے کہ قیامت تک وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی اور اسے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے جو بھی کما رہا ہے وہ حرام ہے، جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے جو اس نے کمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی دوسرے کے مقابلے میں وہ بول چال میں بہت ماہر ہو، اور میں اسی کو سچا سمجھ کر اسی پر میں فیصلہ کر دوں، لہذا سن لو، جس کے لیے میں اس بھائی کے مقابلے میں فیصلہ کروں تو وہ ہرگز اسے قبول نہ کریں، کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے دے رہا ہوتا ہوں۔ من ادعا ما لیس لہ فلیس منا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ چیز جو اس کی نہیں ہے وہ اپنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو چیز اپنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ وہ چیز اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ محترم حضرات، یہ ظلم و زیادتی، دوسروں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ، حقوق العباد بندوں کے حقوق میں سے ہیں، اور حقوق العباد جو ہیں حقوق اللہ سے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کا حق بندے ہی معاف کریں تو کریں، لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن بڑے خطرناک طریقے سے اس کا وصول کیا جائے گا، اس سے لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنے کسی بھائی کی کوئی چیز ظلم طریقے سے لے لی ہے یا کوئی اس سے جھگڑا کر لیا ہے تو دنیا ہی میں معافی تلافی کر لیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ دینار چلے گا نہ روپیہ پیسہ کام آئے گا۔ اگر اس کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے تو اسے اس کی ظلم کے بدلے وہ اعمال صالحہ لے لیے جائیں گے، اور اعمال صالحہ اگر ختم ہو گئے تو مظلوم کے سارے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو محترم حضرات، آج موقع ہے، ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں، اور ہم میں سے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی یہیں پر دنیا ہی میں معافی تلافی کر لیں۔ ہم میں سے جس نے اگر اپنے کسی بھائی کی کوئی جائیداد چاہے وہ معمولی سی کیوں نہ ہو اگر لے لی ہو تو اسے واپس کر دیں، اگر وہ بھائی زندہ نہیں ہے تو اس کے ورثاء کو دے دیں، اگر اس کے ورثاء بالفرض نہیں ہے تو اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، لیکن بہرحال اسے جو ہے اپنے پاس بالکل نہ رکھیں، اور اس کے بعد اللہ سے معافی تلافی کر لیں۔ اللہ غفور رحیم ہے، وہ چاہے گا تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے اس موقع کو غنیمت نہ جانا اور دنیا میں ہم نے معافی تلافی نہ کی تو ہمارے یہ بہت ساری قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے اور زکوٰۃ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وہاں ہم قیامت کے دن وہاں نیکیوں کے انبار، عبادت کے انبار ڈھیر لے کر جائیں گے، لیکن وہاں کچھ کام نہ آئے گا۔ یہ عبادتیں حقوق العباد کے سامنے، بندوں کے حق کے سامنے بالکل بے حیثیت ہو کر رہ جائیں گے۔ ہم قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس اور محتاج بن کر رہ جائیں گے، اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائیں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فینا یا رسول اللہ، من لا درہم ولا متاع، ہم تو مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے اور بہت سارے زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، تو اسے بٹھا دیا جائے گا اور ہر شخص اپنا بدلہ لینے کے لیے آئے گا تو اسے اس کی نیکیاں لے لی جائے گی اور اسے دے دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، مگر جو ہے دعوے دار باقی رہ جائیں گے۔ پھر دعوے دار کے سارے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ بندہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ محترم حضرات، آج جو ہے ہم دوسرے کو ستانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے کی جائیداد کو لٹنے میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے کی غیبت اور چغل خوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا یہ پورا معاشرہ اس میں لگا ہوا ہے۔ ذرا سوچیں کہ جب قیامت کے دن اس کے بدلے ہماری ساری نیکیاں لے لی جائے گی تو ہم کس قابل رہ جائیں گے، اور ہمارے ظلم کے بدلے ہم پر مظلوم کے گناہ ڈال دیے جائیں گے تو ہماری بے بسی، ہماری بے چارگی، ہماری مفلسی اور ہماری محتاج کی فریاد کون سنے گا؟ اللہ بھی اس دن ہماری فریاد نہیں سنے گا، کیونکہ یہ سب تو اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہوگا۔ اللہ بھی حق والے کو اپنا حق لینے سے نہیں روکے گا، اللہ اپنا حق لینے سے نہیں روکے گا۔ محترم حضرات، سچ بات یہی ہے کہ اگر دنیا میں مظلوم کو انصاف نہ ملے گا، دنیا میں مظلوم کو حق نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ وہ قیامت کے دن ہی ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حق جو ہیں حقداروں تک پہنچایا جائے گا۔ اس لیے محترم حضرات، ہمیں کیا ہے ان وعیدوں سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، ظلم زیادتی اور حقوق العباد سے باز رہنا چاہیے، ورنہ ہماری یہ قیامت کے دن ساری عبادتیں، ساری نمازیں بیکار ہو جائے گی، وہاں پھر کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقوق العباد کی ادائیگی میں توفیق عطا فرمائے اور حقوق العباد کی کوتاہی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔